السلام علیکم. سلیم بخاری شو سے میں ہوں زینب جتوئی. اور ناظرین، پروگرام کے آغاز میں ہم بات کریں گے، ایران نے امریکہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن نہیں ہے. ایران اور امریکہ کے درمیان کیا منظرنامہ آگے جا کے بن سکتا ہے، اس پر پروگرام میں بات ہوگی. پروگرام کے دوسرے حصے میں بات کریں گے، بانی پی ٹی آئی کی علی امین اور بیرسٹر سیف سے ملاقات ہوئی ہے. طویل ملاقات تھی اور اس ملاقات کا ایجنڈا جو ہے ذرائع کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حوالے سے علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر سیف نے بانی پی ٹی آئی کو قائل کیا ہے. پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے، ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے، افغان مہاجرین کی واپسی کا عمل سست روی کا شکار ہے اور ڈیڈ لائن تقریباً ختم ہو چکی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ عید کے تیسرے روز بھی صرف 105 افراد پر مشتمل 5 خاندان ابھی تک واپس جا چکے ہیں. اس پر بھی پروگرام میں ہم بات کریں گے. بخاری صاحب، اب سے پہلے تو ایران اور امریکہ کے درمیان جو منظرنامہ بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ امریکہ نے کچھ روز قبل دھمکی دی تھی ایران کو کہ اگر جوہری ہتھیار کے معاملے پر مذاکرات نہیں کرتا ایران تو پھر بمباری کی جائے گی، اور یہ بہت بڑی لیول کی بمباری ہوگی جو کہ ایران ہمیشہ یاد رکھے. اب ایران کی جانب سے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے، تو کیا منظرنامہ بنتا ہوا اب دکھائی دے رہا آپ کو؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ منظرنامہ تو بہت خوفناک ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ٹرمپ کی ایران دشمنی بھی کوئی نیا واقعہ نہیں ہے. اس کی پارٹی جب کبھی بھی اقتدار میں آئی ہے، ہم نے دیکھا کہ مسلمانوں کی تباہی جو ہے وہ اس میں ہوئی ہے. چاہے وہ عرب سپرنگ ہو جس میں بہت سارے ممالک جو ہیں ان کی تباہی ہوئی، لیبیا، یمن اس میں شامل ہے. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے عراق میں جو کچھ ہوا وہ بھی ان کی پارٹی کا کیا دھرا تھا. پھر اس کے بعد افغانستان میں 20 سال تک امریکہ جو کچھ کرتا رہا. تو یہ ٹرمپ کی دشمنی تو بالکل بھی نئی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ 6 رکنی ممالک کے مذاکرات ہو رہے تھے ایران کے نیوکلیر پروگرام کے اوپر جس میں برطانیہ، فرانس، روس، چین اور امریکہ شامل تھے. تو ٹرمپ نے آتے ہی اپنے آپ کو، امریکہ کو اس میں سے نکال لیا تھا اور اب وہ دھمکیوں پر اتر آیا ہے کہ آپ اپنا نیوکلیر پروگرام یونیلیٹرلی ختم کر دیں، جس کی یقینی طور پہ ایرانی قیادت کی طرف سے شدید مذمت بھی کی گئی ہے اور یعنی ریزسٹنس بھی اس کے خلاف جو ہے اس کا اظہار ہوا ہے. اب جو اس وقت صورتحال ہے وہ یہ کہ ٹرمپ اب براہ راست دھمکیاں دینے پر ایران کو اتر آیا ہے اور ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ فوری طور پر ایک تو فلسطینیوں کی اور غزہ کی حمایت بند کر دیں اور دوسرا اپنا نیوکلیر پروگرام فوری طور پر ختم کرنے کا اعلان کریں، ورنہ ہم آپ کو ایسا سبق پڑھائیں گے جو آپ کی آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی. مجھے اس بات کی بہت خوشی ہے کہ ایران کی طرف سے جس طرح کا دنداں شکن جواب دیا گیا ہے وہ میرے خیال سے ٹرمپ ڈیزروڈ دیٹ. 2 افراد کی طرف سے ہم نے دیکھا اس کے اوپر یعنی رد عمل کا اظہار کیا گیا. ایک خامنئی ہے جو ان کے رہبر انقلاب ہیں اور جو ان کے زبان سے نکل جاتا ہے وہ ایران کی قوم کے لیے، ایران کی مسلح افواج کے لیے، ایران کے ڈپلومیٹک کور کے لیے حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے. اور دوسرے علی لاریجانی ہیں جن کا میں نے انٹرویو بھی کیا تھا جب میں نیوز میں تھا. وہ جو ایران کا نیوکلیر پروگرام ہے، یعنی جو ان کی وہاں کی جو نیوکلیر کمیشن ہے جس کے تحت نیوکلیر پروگرام چلتا ہے، اس کے وہ انچارج رہے ہیں مور دین 4 to 5 years. اسی بیچ میں سب سے زیادہ ترقی بھی ہوئی نیوکلیر پروگرام کے حوالے سے ایران نے کی ہے. انہوں نے بھی بڑا دنداں شکن جواب دیا ہے. ان دونوں ہی رہنماؤں کا ایرانی کا جو مطمع نظر یا جو جسٹ ہے ان کے بیان کی وہ یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں دھمکیاں دینے سے باز نہ آئے، اگر آپ نے کوئی غلطی کی ہم پر حملہ کرنے کی، تو جو رد عمل ہماری طرف سے آئے گا وہ امریکہ کی نسلیں بھی آنے والی یاد رکھیں گی. میں اسپیسیفک پر بات کرنا چاہوں گا. ایران نے یہ عندیہ دے دیا ہے کہ اس خطے میں جہاں پر اس وقت جنگ چل رہی ہے 10 ایسے آپ کے اڈے اور ہائی ویلیو ٹارگٹس ہیں جو ایران کے میزائلوں کی زد پر ہیں. ان میں آپ کے 50,000 کے قریب فوجی بھی ہیں جو مختلف اڈوں پر تعینات ہیں. اس میں آپ کے بحری بیڑے کے جہاز جو ہیں وہ بھی شامل ہیں. ایک تو میرے خیال سے ایران کے رد عمل کے بعد سے پوری مسلم امہ، جس کو میں مسلم امہ کہتا ہوں اور کہتا ہوں پتہ نہیں کہاں گمی ہوئی ہے، مل نہیں رہی ہے، اس کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ لیٹ جانا جو ہے کسی بھی ایک حملہ آور کے سامنے یہ کوئی سٹریٹجی نہیں ہے، یہ کوئی جواز نہیں ہے. آپ کو جب آپ کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہوں آپ، تو پھر آپ کو اس کا جواب بھی اتنی شدت سے دینا چاہیے.
ایک جو یہ رویہ مجھے دکھائی دیتا ہے کہ عرب لیڈرز یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ایران کے ساتھ جو کچھ بھی ہو جائے گا ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے، یہ غلط ہے۔ وہ مجھے یاد آ رہا ہے راحت اندوری کا ایک شعر کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ عرب بھی محفوظ نہیں رہیں گے اگر امریکہ اور اسرائیل ایران پر حملہ آور ہوں گے، تو پھر باقی عرب ممالک کا بھی وہی حال ہوگا جو یمن کا ہوا، جو شام کا ہوا، جو مختلف دیگر ممالک جو ہیں ان کا ہوا تھا۔ تو اس وقت میرے خیال سے وقت کا تقاضا یہ ہے کہ عرب دنیا خاص طور سے اور مسلمان عمومی طور پہ جتنے بھی ممالک ہیں ان کو اپنی تنظیمات جو ہیں ان کو ری ایکٹیویٹ کرنا چاہیے۔ OIC عرب لیگ کے فورم سے آواز اٹھنی چاہیے کہ اگر ایران کے خلاف حملہ کیا گیا یا غزہ سے فلسطینیوں کو بے گھر کر کے اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی تو امریکہ اور اسرائیل کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ کتنا شدید آئے گا۔ اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو مذاکرات ہو رہے ہیں چاہے وہ قطر میں ہو رہے ہیں چاہے وہ ایجپٹ میں ہوئے ہیں، میرے خیال سے وہ کئی اعتبار سے اگر اس کا انالیسس کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ فلسطینیوں کے خلاف سازش ہے، وہ فلسطینیوں کو برباد کرنے میں حصہ داری ہے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں ہر معاہدے سے اسرائیل ایک کے بعد دوسری دفعہ بھاگا ہے اور کسی نے اس کو کنڈیم تک نہیں کیا ہے۔ ہر بار اس کی منتیں کر کے دوبارہ اس کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا گیا ہے، اور حماس کے ساتھ حزب اللہ کے ساتھ یہ جو بٹریل ہے یہ بھی اب لوگوں سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ میرے خیال سے دنیا بھر کے مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ جو دونوں ایجپٹ اور قطر میں مذاکرات ہو رہے ہیں یہ امریکہ کے انٹرسٹ کو لک آفٹر کرنے کے لیے زیادہ ہیں۔ اب دیکھیے یہ کتنی غضب کی بات ہے کہ ایک عرب ملک کی فضائیہ جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے کسی ایک ملک میں مشقیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ آپ مجھے بتائیے اس قسم کی خوفناک صورتحال اگر ہوگی تو کیا ہوگا؟ جی اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ بخاری صاحب، جس طرح سے ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، مطلب ٹرمپ کی اپنی پوزیشن بھی جو ہے وہ کافی ویک نظر آ رہی ہے امریکہ میں، بخاری صاحب اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اور ایک اور چیز لو کہ ایران، متحدہ عرب امارات سمیت چین کے 6 اداروں اور 2 ایرانیوں پر سنگین الزامات عائد کیے گئے امریکہ کی جانب سے۔ ٹرمپ کی پوزیشن کے حوالے سے بھی کامنٹ کیجیے گا کہ آگے آنے والے ٹائم میں کیا منظرنامہ ٹرمپ کے لیے بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، کیونکہ ٹرمپ کی پالیسیز کو کافی زیادہ کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ بخاری صاحب اگر آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ کی پالیسیز کو کافی زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے امریکہ میں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جس بے باکی سے الزامات عائد کر رہے ہیں ایران پر اور اس کے ساتھ ہی ساتھ متحدہ عرب امارات سمیت چین کے 6 اداروں اور 2 ایرانیوں پر انہوں نے سنگین الزامات عائد کیے ہیں، تو ان کی جو پالیسیز انہوں نے بنائی ہیں اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا پوزیشن آگے ڈونلڈ ٹرمپ کی امریکہ میں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیے امریکہ کے اندر اس وقت ٹرمپ کے خلاف جتنی ریزسٹنس ہے، جی جس قسم کے ایونٹس وہاں ہو رہے ہیں، جو اس کے فیصلے ہیں، جو ایگزیکٹو آرڈرز ہیں، اس کا جس طرح سے تماشا بن رہا ہے، آپ دیکھیے وہاں کی سپریم کورٹ نے جس طرح سے ریزسٹ کر کے بہت سے ایگزیکٹو آرڈرز کو اٹھا کے ایک طرف پھینک دیا ہے، تو مجھے تو خیریت نظر نہیں آتی ٹرمپ صاحب کی۔ ٹرمپ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اپنے اس دور اقتدار میں جو ویسے 4 سال کے لیے ہوتا ہے اس میں امپیچ ہوں گے۔ یہ امپیچ ہونا میرے خیال سے امریکہ کی ہسٹری کا دوسرا بڑا واقعہ ہوگا۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہے نکسن جو ہے وہ امپیچ ہو گئے تھے اور ان کو وہ ویتنام کی وار بیسیکلی لے دے کے بیٹھ گئی تھی، حالانکہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا کہ کسی اپوزیشن لیڈر کی کال انہوں نے ریکارڈ کروائی تھی، اس کے اوپر ان کی امپیچمنٹ ہوئی تھی۔ مجھے یہ ٹرمپ اپنا دور پورا کرتے دکھائی نہیں دیتے ہیں، اس لیے کہ ڈومیسٹکلی جو وہاں پر اوورسیز پاکستانی نہیں بلکہ جتنی بھی نیشنز کے لوگ ہیں، جس میں بھارت ہے، جس میں پاکستان ہے، جس میں اور ساری دنیا کے ممالک شامل ہیں، ان کو جس ذلیل طریقے سے رزیل کر کے ملک سے نکالا جا رہا ہے، جس طرح ان کی یونیورسٹیوں سے اسٹوڈنٹس کی جنہیں اسکالرشپس ملی ہوئی ہیں ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں، یہ سب کچھ ٹرمپ کے گلے پڑنے والا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ٹرمپ جو ہے اس سے بچنے کے لیے ابھی تو کوئی کوشش دکھائی نہیں دیتی ہے، لیکن بہت سارے فیصلوں پر اسے واپس جانا پڑے گا۔ دیکھیے غزہ میں جو ہوا، ٹرمپ ایک جھوٹا شخص ہے، وہ ہی از اے کمپلسیو لائر۔ پہلے اس نے کہا کہ ہم غزہ کو ایک یعنی سیاحتی مرکز بنائیں گے
اور غزہ کے لوگوں کو فلسطینیوں کو یہاں سے نکلنا پڑے گا. بعد میں جب دیکھا پریشر آیا ہے تو اپنے بیان سے مکر گئے. لیکن اس کا جو ناجائز اولاد ہے اسرائیل، وہ جتنے اقدام کر رہا ہے وہ سارے ٹرمپ کے پلان کو امپلیمنٹ کرنے کے ہیں. بخاری صاحب، جس طرح سے ٹرمپ صاحب نے ایران کو دہشت گردی کا سب سے بڑا سپانسر قرار دیا اور اس کے ساتھ ہی ساتھ ایران کی پاسدارہ انقلاب کو بھی ایک غیر ملکی دہشت گرد جماعت کہا ہے، بخاری صاحب کیا لگتا ہے کہ جس طرح سے ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی بھی لگائی ہے کہ ہم بمباری کریں گے، تو کیا پاسداران انقلاب کو ٹارگٹ کر سکتا ہے امریکہ؟ دیکھیے، یہ اگر ان کے بس میں ہوتا تو اب تک پاسداران کو ختم کر چکے ہوتے. وہ آپ یہ دیکھیے کہ پاسداران وہ قوت ہے جنہوں نے ایرانین ریولوشن کو کلوزلی مانیٹر کیا ہے. وہاں پر 7 ٹیئرز سیکورٹی حصار ہے ایران میں. میں اس کی تفصیل میں جاؤں گا تو بڑا وقت گزر جائے گا، لیکن 2 کا میں ذکر کرنا چاہوں گا. ایک بسیج ہے جو والنٹیئرز ہیں وہاں کے، وہ عام حالات میں عام دنوں میں اپنے اپنے کام کرتے ہیں اور ان کے ہاں یہاں پٹی لگی ہوتی ہے جہاد فی سبیل اللہ، اور وہ 4 گھنٹے کے نوٹس پر وہ اپنے اپنے یونٹس میں رپورٹ کر دیتے ہیں. ان کی تعداد 55 لاکھ ہے، 5.5 ملین. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے بیان دے رہا ہوں. اس کے بعد دوسری بڑی قوت جو ایرانین ریولوشن کی پہرے دار ہے یا ذمہ دار ہے یا پروٹیکٹر ہے، وہ ہے پاسداران. پاسداران کا درجہ اور ان کی ہمت، ان کی ویپنائزیشن، ان کی قوت ریگولر آرمی سے 10 گنا زیادہ ہے. وہاں پر ریگولر آرمی نمبر 2 پر ہے، سب سے اوپر پاسداران ہیں. یہ وہ پاسداران ہیں جنہوں نے اب تک ایران کو امریکہ اور اسرائیل جیسے گھٹیا ممالک کے ظلم و ستم سے بچا کے رکھا ہوا ہے. ڈھال ہیں وہ. یہ غلط فہمی کہ انہیں دہشت گرد قرار دے کے آپ اپنی جان چھڑا سکتے ہیں، یہ میرے خیال سے درست اقدام اس لیے نہیں ہے کہ اگر آپ ریئلسٹک جائزہ لیں تو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد جو ہے وہ امریکہ بذات خود ہے. آپ مجھے بتائیے 1945 میں ناگاساکی اور ہیروشیما کے اوپر ایٹم بم برسا کے یہ کون ہوتے ہیں جو ہمیں یہ کہیں کہ ہمارا نیوکلیر پروگرام جو ہے وہ غیر محفوظ ہاتھوں میں ہے؟ ہمارا نیوکلیر پروگرام تو IAEA کے مطابق امریکہ سے بھی زیادہ سیف گارڈز میں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو میرینز ہیں، اس کے جو سیلز ہیں، جو جا کے دوسرے ملکوں میں بالکل بخاری صاحب، آپ نے بڑی درست بات کہی کہ ایران پر جو امریکہ کی جانب سے دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ غزہ کے معاملے پر نہ ہی کوئی بات کی جائے، نہ ہی کوئی آواز ان کے لیے اٹھائی جائے. بخاری صاحب، غزہ میں اس وقت جو صورتحال بن رہی ہے، عید کے روز بھی اسرائیل کی جانب پر ان پر حملے کیے گئے ہیں، کئی فلسطینی بھی شہید ہوئے ہیں. اب یہ منصوبہ جو اسرائیل کی جانب سے بنایا گیا کہ غزہ کی پٹی میں وسیع رقبے پر قبضہ کر کے اسے ضم کر لیں گے، اس منصوبے کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ منصوبہ نہ تو نیا ہے اور نہ ہی اس نے کامیاب ہونا ہے. یہ کوششیں اسرائیل پچھلے 70-75 برس سے کر رہا ہے، لیکن نہ ہی فلسطینی ختم ہوئے ہیں، نہ ہی غزہ ختم ہوا ہے. دیکھیے، دیکھنا ہمیں یہ ہے کہ وہاں جو ریزسٹنس ہے وہ کتنی شدید اور کتنی سٹرونگ ہے. اب آپ کو میں ایک بیان کا حوالہ دوں جو وہاں کی حماس کی لیڈرشپ نے دیا ہے. انہوں نے کہا ہے دنیا بھر میں حماس کے جتنے بھی اہلکار ہیں، جتنے بھی ہمدرد ہیں، ان کے پاس جس نوعیت کا اسلحہ ہے وہ اٹھا لیں اور جہاں جہاں اسرائیل اور امریکہ کا ٹارگٹ ملے اس کو ہٹ کریں. دنیا میں پینک مچنے والا ہے. میں آپ کو بتاؤں اتنا آسان نہیں ہے. اگر حماس کو ہضم کرنا اتنا آسان ہوتا تو اب تک کر چکا ہوتا اسرائیل اور امریکہ. اسی طرح لبنان کا حزب اللہ جو ہے، یہ آوازیں ہیں فلسطینیوں کی، ان کو دبانا اگر ممکن ہوتا تو یہ اب تک دب چکی ہوتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ غزہ میں جو کچھ اسرائیل کر رہا ہے یہ لاسٹ ڈچ ایفرٹس ہیں، لیکن یہ کامیاب ہونے جا رہی ہیں کہ نہیں ہونے جا رہی ہیں یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن میں آپ کو یہ بات ایمانداری سے بتا رہا ہوں، نہ تو ایران حماس تو اپنی پوزیشن پر کھڑا ہے، وہ درست بات ہے، لیکن بخاری صاحب لیکن غزہ کے لوگ جو ہیں وہ بھی حماس کے اگینسٹ نظر آ رہے ہیں، جس طرح سے احتجاج کیے گئے. اس بارے میں کیا لگ رہا ہے کہ آگے جا کے کیا حماس کی پوزیشن جو ہے وہ ویک ہو سکتی ہے، جس طرح سے لوگ نقل مکانی بھی کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ کو اس کا پیرلل ڈرا کر کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اپنے ناظرین کو بھی. ایران میں یہ حرکت کہ وہاں پر مظاہرے کرائے جائیں امریکہ نے 4 مرتبہ کی ہے، لیکن جیسا میں نے کہا کہ وہاں کے سیکورٹی حصاروں کو توڑنا ممکن نہیں ہے. یہی حال حماس کا اور حزب اللہ کا بھی ہے. آپ اس کو بریک کرنے کی کوششیں تو کر سکتے ہیں، لیکن کیا حماس بریک ہونے جا رہی ہے؟ کیا حماس کا انفلوئنس اس خطے سے ختم ہونے جا رہا ہے؟ کیا حزب اللہ بے معنی ہونے جا رہی ہے؟ I will be the last person to accept this.
میرا نہیں خیال کہ یہ ہوگا. یہ ایک جنگ اس غزہ سے لبنان سے آگے جا کے گھر گھر چلے گی. لیکن بخاری صاحب حماس کا انفلوئنس تو تب تک قائم رہ سکتا ہے نا جب غزہ کے لوگ بھی ان کو سپورٹ کریں. اگر حماس کی لیڈرشپ کی بات کی جائے تو بہت ساری لیڈرشپ میں بہت سارے ایسے اہم رہنما تھے جو کہ شہید ہو چکے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے حماس جس طرح سے دنیا بھر میں اپنے حامیوں سے ہتھیار اٹھانے کی بھی اپیل کر رہا ہے, کیا حماس کی کوئی اپیل سنے گا؟ دیکھیے میں آپ سے عرض کروں, حماس ایک سوچ کا نام ہے, یہ ایک لیجنڈ کا نام ہے, یہ چند افراد پر مبنی نہیں ہے. اس سوچ کو, اس ملت کو, اس یونٹی کو ختم کرنا اتنا آسان ہوتا تو اب تک اسرائیل کر چکا ہوتا. اصل بات صرف یہ ہے کہ اس مرتبہ صرف کوالٹیٹیو فرق یہ ہے کہ تمام مسلمان ممالک بے غیرتی کی نیند, غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں, میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی کہ یہ گھر صرف فلسطینیوں کے نہیں جلیں گے, بالکل گھر صرف حزب اللہ کے نہیں جلیں گے, پھر گھر بڑی بڑی ان مملکتوں کے بھی جلیں گے جو اتنے بڑے بڑے پیٹ لے کے جو لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ہے, جو اس خطے کے مسائل پر قابض ہو کے انپاپولر ریجیمز جنگ کا منظرنامہ بنتا ہے تو اس کا نقصان جو علمی طور پہ سب کو اٹھانا پڑتا ہے. تو ایسے میں حماس کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونے کی ضرورت ہے, تمام اسلامی ممالک کو اس میں سٹینڈ لینے کی ضرورت ہے. اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین, بانی پی ٹی آئی کی بیرسٹر سیف اور علی امین گنڈا پور سے اڈیالہ جیل میں 2.5 گھنٹے کی ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں کے پی, کرپشن, ملک کی صورتحال اور دیگر امور پر بات چیت کی گئی. لیکن سب سے جو میجر ایجنڈا تھا, ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے کنونس کرنے کی کوشش کی گئی ہے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف کی جانب سے. بخاری صاحب, اس سے قبل بھی علی امین گنڈا پور جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کے حوالے سے یا مذاکرات کے حوالے سے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اسٹیبلشمنٹ نے یہی کہا تھا کہ آپ سیاستدانوں سے بات کریں. لیکن ایک دفعہ پھر یہ جو ٹاسک ملا ہے علی امین گنڈا پور صاحب اور بیرسٹر سیف کو, کیا لگ رہا ہے پچھلی دفعہ سے کتنا مختلف ہوگا؟ وہ آپ کی اس گفتگو سے پہلے سے میرے ذہن میں ایک بڑا معروف جملہ جو ہے ایک شعر کا, وہ گونج رہا ہے کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ رٹ جو ہے کہ ہم فوجی قیادت سے بات کریں گے, ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے, کوئی آج کی نہیں تھوڑی ہے. جی, جب سے اقتدار گیا ہے اس کے بعد سے لے کے یہی تو رٹ لگائی ہوئی ہے انہوں نے. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس مذموم خواہش کا دوسری طرف سے رد عمل کیا ہے. مجھے 5 وہ اوکیجن یاد ہیں جب ہمیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی طرف سے یہ بتایا گیا کہ ہمارے بیک ڈور مذاکرات اسٹیبلشمنٹ سے چل رہے ہیں. 5 بار ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا تھینک یو ویری مچ, گڈ نوئنگ یو, وی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹاک ٹو یو. آپ کو بھی یاد ہے, میں نے اور آپ نے کئی پروگرام کیے ہیں اس کے اوپر. 3 مرتبہ آئی ایس پی آر کے ڈی جی نے پریس کانفرنسز میں کہا, 2 مرتبہ آرمی چیف نے تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے کہا. پھر جب ایک آپ کو یاد ہوگا خطوط کا سلسلہ نکلا, ایک خط لکھا, دوسرا خط لکھا, تیسرا, چوتھا لکھنے جا رہے تھے. ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے جواب آیا, ہم ایک تو کسی قیدی کی طرف سے خط وصول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں, اور دوسرا اگر یہ آیا بھی تو ہم اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. یہ کوئی بہت زیادہ پرانی بات نہیں ہے, 2 مہینے بھی نہیں ہوئے اس کو بھی. اس کے باوجود اگر خواہش یہ ہے, جبکہ انہیں واشگاف الفاظ میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے مذاکرات کر رہے ہیں تو آپ کو پولیٹیکل آپشنز استعمال کرنا چاہیے, یا تو پارلیمنٹ کی چھت کے نیچے کر لیں یا حکومت سے براہ راست مذاکرات کر لیں, اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. لیکن علی امین گنڈا پور صاحب کے تو ویسے بھی کہا ہی جاتا ہے کہ ان کے تعلقات ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور کئی بار پہلے بھی شاید انہوں نے بات کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن بخاری صاحب, اتنی بار انکاری کے باوجود اگر پی ٹی آئی لیڈرشپ پھر کوشش کر رہی ہے تو بخاری صاحب اس کے پیچھے پھر کوئی منظرنامہ تو ہو سکتا ہے. میں اسی کے اوپر بات کرنا چاہ رہا ہوں. میں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے ہمیں اکثر یہ بتایا گیا کہ بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں. میں آپ کو ایک خاص حوالہ دینا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو اپڈیٹ کرنے کے لیے بھی. پشاور میں سیکورٹی کے حوالے سے ایک میٹنگ ہوئی تھی جو چیئر کی تھی آرمی چیف نے. جی, اس میں بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہو گئی. ساتھ گنڈا پور صاحب اس لیے تھے کہ وہ چیف منسٹر تھے اس صوبے کے.
جو तराने गाए गए उस मुलाकात के हवाले से, जो जश्न की सी कैफियत पीटीआई में थी, वो आपको भी याद होनी चाहिए, मुझे भी याद होनी चाहिए। और फिर उसके बाद जब दूसरी तरफ से वजाहत पेश की गई तो फिर इनको ये समझ में नहीं आती कि जाके छुपे कहाँ। तो कहने का मतलब ये है कि इसका सारा दारोमदार इस बात पर है कि क्या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उनसे बातचीत करने के लिए तैयार है। अब आ जाइए अली अमीन गंडापुर, जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, उनके बारे में ये तासुर कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलते हैं, ये मैंने कायम नहीं किया ना आपने किया है, ये उनकी पार्टी ने किया है। उनकी पार्टी कहती है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से जुड़े हुए हैं और इसके हवाले जो हैं, दो बड़े एहतजाज जो इस्लामाबाद पर हमलावर हुई थी पीटीआई, दोनों दफा के जो अली अमीन गंडापुर हैं ये गायब हो जाते हैं। कभी चाय पीने का कहते हैं उनके साथ, वो उन जो है कोर्ट्स में है, फिर उसके बाद फरार इख्तियार करते हैं, बकौल उनके तो गोलियां चल रही थी, टैंकों से फायर हो रहे थे, फिर वो बच के रास्ता निकाल के मरगला की पहाड़ियों से कैसे चले गए पेशावर, और अचानक 12 जिलों का सफर करते हुए पेशावर कैसे पहुंच गए। तो कहने का मतलब यह है कि उनके ऊपर यह इल्जाम भी उनकी पार्टी लगाती है। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने वादा कर लिया है बानी पीटीआई से कि मैं जाके बात करूंगा उनसे, तो ये एक तरह से वो नमक हलाली कर रहे हैं। अच्छा बुखारी साहब, एक और चीज बताइएगा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुल्क में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए मुज़ाकरात किए जा रहे हैं, क्या लगता है कि बानी पीटीआई की रिहाई, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब बहुत बार कहते रहे कि बानी पीटीआई को रिहा करके छोड़ेंगे और ये सारी चीजें, तो क्या लग रहा है रिहाई मुमकिन हो सकेगी बानी पीटीआई की? देखिए, मैं ना अजीब मखमसे का शिकार हूं। बानी पीटीआई कहता है कि मैं कोई डील नहीं करूंगा, कोई डील नहीं लूंगा, मैं अदालतों के जरिए बाहर आऊंगा अडयाला जेल से। शुड आई ट्रस्ट दिस स्टेटमेंट और शुड आई थ्रो इट अवे? एक लेकिन बुखारी साहब, बानी पीटीआई की लीडरशिप ने कभी बानी पीटीआई की रिहाई के हवाले से मुज़ाकरात को खास तौर पे इस एजेंडे को रखा भी नहीं कि बानी पीटीआई को रिहा कर दें। पीटीआई यही कहती रही है कि हमारे जो 9 मई वाले असीरान हैं, 26 नवंबर वाले हैं, उनको रिहा किया जाए। देखिए ज़ैनब, बात यह है वो लाख ख्वाहिश करें, अडयाला से बाहर निकलने के लिए रास्ता अदालतों के जरिए से है, बिल्कुल, और कोई रास्ता नहीं है। कोई एमनेस्टी नहीं हो सकती, इसलिए कि क्रिमिनल जराइम्स पर उनको सजा हुई है और अभी मजीद होने वाली है। और अभी तो ये सारी तैयारी जो है मुज़ाकरात करने पर आमादगी कह लीजिए, उनकी रिहाई के लिए मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से कॉन्टेक्ट, ये है उस आफत से बचने के लिए जो जनरल फैज हमीद का जो कोर्ट मार्शल हो रहा है, जब उसका मंजरनामा सामने आएगा तो आप जरा तसव्वुर करें कि क्या होगा। इसलिए पीटीआई को जल्दी है कि कोई ना कोई राब्ता निकाल के, एक कोशिश उन्होंने की थी हुकूमत के साथ बैठ के मुज़ाकरात करने की, उसको सबोटैज किया खुद बानी पीटीआई ने। अब ये दूसरी कोशिश फिर शुरू हुई है, नहीं दूसरी कोशिश थी एहतजाज के जरिए प्रेशराइज करके हुकूमत के को घुटने टेकने पर मजबूर करना, वो भी नहीं चली। ये अब तीसरी कोशिश है, एक बार फिर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के गोडों को पकड़े जाके और वहां से कोई रास्ता निकाले। मुझे नहीं लगता ज़ैनब कि इस तरह से रास्ता निकलेगा। रास्ता उसी तरह से निकलेगा जैसा मैंने पहले कहा और हमने कई प्रोग्राम किए कि अदालतें रिलीफ देंगी जब भी देंगी, मगर वहां अब मुसीबत यह है कि ना वो अदालतें अब साकबी हैं, ना वो खोसवी हैं, ना गुलजारी हैं, ना बंदयाली हैं। तो मंजरनामा वहां बदल गया है, अदालतों की तरफ से होने वाली सहूलतकारी दम तोड़ चुकी है। इसलिए मेरिट्स पर अगर फैसले होंगे तो मंजरनामा बहुत खौफनाक है। अच्छा बुखारी साहब, हमने ये देखा कि सलमान अकरम राजा साहब को भी मुलाकात करने नहीं दी गई, इससे पहले बाबर एवान साहब भी मुलाकात करने के लिए वहाँ पहुँचे, उस हवाले से भी पीटीआई की लीडरशिप ने मुख्तलिफ जो हैं बातें की। बुखारी साहब, इस हवाले से बताइएगा, जो मुलाकातों का सिलसिला निकला है, जो कि सलमान अकरम राजा जिन्होंने नाम देने थे उन्हीं को इजाज़त होनी थी बानी पीटीआई से मिलने की, इस बारे में क्या कहेंगे? क्या पीटीआई में मज़ीद डिवाइड नज़र आ रहा है? मेरे ख्याल से जो आखिरी बात आपने कही है, इससे बड़ा सच कोई है नहीं। अगर इस लेवल पर लड़ाइयां हो रही हैं कि किसने मिलना है किसने नहीं मिलना है, कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि अगर बानी पीटीआई उन लोगों से ना मिलना चाहें जो अंदर मिलने जाते हैं, तो कोई मुलाकात हो सकती है? इसका मतलब यह है कि खुद सलमान अकरम राजा को नहीं पता कि बानी पीटीआई ने किस किस नाम पर टिक की है। अंदर वही जाएगा जिसे बानी पीटीआई जिसके नाम पर टिक करेंगे। ये एक असूली तौर पर मतलब है कि सलमान अकरम राजा पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है बानी पीटीआई को, सलमान अकरम राजा पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं?
دیکھیے اب یہ میں پری جج کرنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن اندر جو کچھ ہو رہا ہے، جنید اکبر کا کتنا فین فیئر تھا، کتنا بڑھا چڑھا کے پیش کیا گیا جی کہ تبدیلی آ گئی پی ٹی آئی میں، پی ٹی آئی کے اصل ورکر سامنے آ گئے۔ اب جنید اکبر کے بارے میں خود بانی پی ٹی آئی نے جو فیصلے کیے ہیں کہ ان کے کیے ہوئے تمام فیصلے منسوخ کر دیں، تو یہ پارٹی کے اندر یونٹی کا نشان ہے، یہ یونٹی کی نشانی ہے، یہ تو پارٹی کے اندر بربادی کی نشانی ہے۔ اور ابھی آپ ایک اور بات سن لیجئے، مجھے اجازت دیجئے گا، کرپشن کی جو داستان ہم نے پنجاب میں بزدار، فراگوگی اور بشرا بی بی کے حوالے سے سنی تھی، کے پی کے میں اس کے سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں، اور یہ خود ان کی لیڈرشپ نے بتایا، اعظم سواتی نے بانی کو بتایا جا کے کہ وہاں پر تو لٹ مچی ہوئی ہے۔ جی اچھا بخاری صاحب، بانی پی ٹی آئی کا پارٹی عہدوں کی بندر بانٹ کے حوالے سے بھی شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا، انہوں نے کے پی میں کرپشن کے جو معاملات ہیں اس پر بھی کافی زیادہ سننے میں آیا کہ شاید علی امین گنڈا پور صاحب کی سرزنش بھی کی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے استعفے کی ڈیمانڈ بھی کی ہے بابر سلیم سواتی صاحب سے۔ اس بارے میں کوئی کامنٹ کر دیں کیونکہ وقت کم ہے، تو اس کو ایلیبوریٹ کر دیں تھوڑا سا۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی شخص جتنے بڑی مرضی قد کا بندہ ہو پی ٹی آئی کے اندر، جو بانی کی بات نہیں مانے گا اس کی ایسی تیسی ہوگی، اس کا پارٹی عہدہ بھی جائے گا، اس کا انفلوئنس بھی جائے گا۔ سپیکر اب اس وقت ٹارگٹ کے اوپر ہے، چاروں طرف سے اس کے اوپر حملہ ہو رہا ہے۔ اب تو بانی پی ٹی آئی نے بھی کہہ دیا کہ ان کو استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ بانی پی ٹی آئی کو اگر ہونے والی ڈیولپمنٹس کا اتنی سیریز آف ملاقاتوں کے باوجود بھی ادراک نہیں ہے تو میں اس کو کیا کہوں؟ میں اس کو پی ٹی آئی کے لیے لمحہ فکریہ ہی کہہ سکتا ہوں، بربادی تو نہیں کہہ سکتا۔ بالکل پی ٹی آئی کی جانب سے جو منصوبہ بندی کی گئی تھی، جو خود پی ٹی آئی کے لوگوں کی زبان سے سامنے آ رہا ہے۔ بالکل بالکل پی ٹی آئی کی جانب سے منصوبہ اور پلان بنایا گیا تھا کہ گرینڈ الائنس کی طرف جائیں گے۔ اب پی ٹی آئی کی جانب سے اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کے حوالے سے جو نئی خبریں سامنے آ رہی ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ کیا اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی سے بات کرتی ہے، کیونکہ اس سے قبل اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یہی کہا گیا تھا کہ سیاستدانوں سے جا کے بات کی جائے۔ اب آگے آنے والے ٹائم میں کیا منظرنامہ بنتا ہے یہ دیکھنا بھی باقی۔ اب ایک شارٹ بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک۔ افغان مہاجرین کی ڈیڈ لائن جو ہے ان کی واپسی کی ختم ہو چکی ہے۔ سست روی کا شکار بھی سارا پروسیجر رہا۔ بخاری صاحب اگر آپ ہمیں سن پا رہے ہیں تو آج عید کا تیسرا روز تھا اور صرف 105 افراد پر مشتمل 5 خاندان ہی واپس جا سکے ہیں۔ جس طرح سے کہا جا رہا تھا کہ افغان مہاجرین کو 31 مارچ تک جو ہے وہ منتقل کر دیا جائے گا، کیا لگ رہا ہے ان اقدامات سے؟ کیا یہ اقدامات تسلی بخش ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ایسے عناصر سے اپنے ملک کو پاک کریں جن سے ہماری سیکورٹی کو خدشات لاحق ہیں۔ اس کے بارے میں کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہے میرے خیال سے۔ جتنے واقعات ہو چکے ہیں، جتنے افغان شہری ان دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہے ہیں، بار بار ہمارے کابل رجیم کو یہ بتانے کے باوجود کہ لوگ وہاں سے بارڈر کراس کرتے اور ادھر آ کے لوگوں کے قتل عام میں یعنی ملوث ہیں، کوئی اثر ان کے کان پر جوں تک نہیں رینگی۔ بالآخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم ایسے عناصر سے اپنے ملک کو پاک کریں گے۔ دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں، امریکہ میں ٹرمپ کے آنے کے بعد تو ان لوگوں کو نکالا جا رہا ہے جو قانونی طور پر امریکہ گئے تھے، جن کے پاس اسکالرشپس ہیں، جن کے پاس ویزاز ہیں۔ یہ تو لوگ غیر قانونی طور پر یہاں آئے ہیں، یہ تو بارڈر کراس کر کے لیگل طریقے سے آ کے بس گئے، اور 40 لاکھ کے قریب افغان مہاجرین ہمارے پاس بیٹھے رہے۔ کوئی 40 سال تک ہم نے ان کی خدمت کی ہے، لیکن اب وہ ہمیں بلیڈ کرا رہے ہیں۔ یہ لوگ انہی کے گاب میں چھپ جاتے ہیں اور پھر بعد میں ہم پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ کیسے برداشت کر سکتے ہیں ان کو؟ میرے خیال سے حکومت کا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے۔ افغانستان کی حکومت کو یہ باور کرانا بہت ضروری ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے پی ٹی آئی کے لوگ ہوں، القاعدہ کے لوگ ہوں، داعش کے لوگ ہوں، وہ اسلحہ بھی لے رہے ہیں، فنڈنگ بھی لے رہے ہیں، ٹریننگ بھی لے رہے ہیں، اور پاکستان کے بارڈر کے قریب آ کے آباد کیے گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 18 کونسل خانے تو ہندوستان نے کھولے تھے پاک افغان بارڈر کے ساتھ، جبکہ ان علاقوں میں کوئی ہندو آبادی نہیں تھی۔ تو یہ سازش جو انٹرنیشنل سازش ہے، اس کا دفاع اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر یونٹی کے ساتھ ایسے فیصلے کریں جس سے اس عناصر سے جان چھوٹ سکتی ہو۔ بخاری صاحب یونٹی کے ساتھ فیصلے تو تب ہو سکتے ہیں نا جب ہمارے انٹرنل جو فیکٹرز ہیں، جو کہ بی ایل اے، افغان طالبان، ٹی ٹی پی، بہت سارے انٹرنل فیکٹرز ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں۔ تو یونٹی آنے کے لیے وہ انٹرنل فیکٹرز کا بھی ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ضروری ہے۔
मेरी बात कट गई थी, मैंने बिल्कुल यही कहा था कि अब पीटीआई को भी अपनी पॉलिसी को रिविजिट करना पड़ेगा। वो इस वक्त जो बीएलए के साथ खड़ी हो गई है, टीटीपी के साथ खड़ी है एक तवील अरसे से, ये रवैये तब्दील करने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर इनको भी उनके साथ ही सजा मिलेगी। इस वक्त पाकिस्तान की बका की जंग जो है वो यही है कि यहाँ से दहशतगर्द अनासर को निकाल दिया जाए। यही सूरत है कि हमारी इकॉनमी ठीक हो, यही सूरत है कि हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आए। ये अनासर इसका तकाजा करते हैं कि ऐसे तमाम अफराद का कला कमा किया जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के दुश्मन हैं। और हमारे बॉर्डर्स के ऊपर जो इस वक्त सूरत हाल है, बिल्कुल ठीक है कि अफगान जो हैं वो हमारे दिलों के बहुत करीब थे हैं, लेकिन वो अब सही रास्ता इख्तियार करके एक रेगुलेट तरीके से तशरीफ लाएं तो वी विल वेलकम देम। हमारी बगलों में बैठ कर अगर हमारे सीनों में खंजर घोंपे जाएंगे तो उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। बिल्कुल, दहशतगर्दी नासिर जो मुल्क में अनारकी फैलाते हैं उनको यकीनी तौर पे सपोर्ट नहीं करना चाहिए। सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ इस मूवमेंट, इस लम्हे खड़े होने की ज़रूरत है ताकि दहशतगर्दी जैसे अनासिर को खित्ते से ख़त्म किया जा सके। प्रोग्राम से अभी हमें दीजिए इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।